بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامل النحو سبق نمبر 13 وعلی للاستعلاء نحو زید علی السطح وعلیہ دین۔ ترجمہ دیکھیں، اور علاد جو حرف جارہ میں سے ہے وہ للاستعلاء، وہ استعلاء علی علو بلندی کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو الا کا مدخول ہوگا، الا کا مابعد ہوگا، الا کے ماقبل کو اس مابعد پر، اس مدخول پر بلندی حاصل ہوگی۔ بلندی کے حصول کو بتانے کے لیے کہ ماقبل بلند ہے مابعد پر۔ اب انہوں نے مثالیں جو دی ہیں، زید علی السطح، ایک مثال یہ دی ہے نحو جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، وعلیہ دین، اور دوسری مثال دی ہے اس پر، فلاں پر، اس پر دین قرضہ ہے۔ تو دو مثالیں دی ہیں، دو مثالیں اس لیے یہاں پر دی ہیں کہ یہ بتانا ہے یہ بلندی کبھی کبھی تو ظاہری، حقیقی، نظر آنے والی، واقعی طور پر ہوتی ہے۔ جیسے زید کا چھت پہ ہونا سب کو نظر آتا ہے، ظاہر ہے، حقیقت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور کہیں جو ہے یہ بلندی مجازی طور پر ہوتی ہے، تو یہ علو، یہ بلندی مجازن بھی ہوا کرتی ہے۔ جیسے دوسری مثال ہے علیہ دین، اس پر قرضہ ہے۔ اس کے اوپر جو قرضہ ہوتا ہے وہ قرضہ نظر تو کسی کو نہیں آ رہا ہوتا، وہ قرضہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، حقیقی نہیں ہوتا، واقعی نہیں ہوتا، ظاہری نہیں ہوتا، یوں سمجھ لیں، بلکہ وہ اس کے ذمے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، بار ہوتا ہے، جس کو اس نے اٹھایا ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو اٹھایا جاتا ہے وہ اوپر ہوتی ہے، تو اس کا بار، بوجھ، جو بوجھ کا دباؤ ہے، اس کو بتانے کے لیے الا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بلندی، یہ استعلاء مجازی ہے۔ اب دیکھیں اس کی ترکیب، وعلی للاستعلاء، واو حرف عطفہ یا واو استئنافیہ جیسے آپ نے بتایا۔ بہرحال نیا جملہ ہم شروع کریں گے، الا حاضل لفظ کے اعتبار سے، الا حاضل لفظ کے اعتبار سے یہ مبتدا ہے۔ لام حرف جارہ ہے، الاستعلائی، یہ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا ثابتۃن یا کائنۃن شبہ فعل کے۔ اور عام روٹین میں جو شروحات وغیرہ میں یا مدارس میں کہہ دیتے ہیں ثابتن، تو وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن کیونکہ عبارت میں جہاں پر بھی کوئی ضمیر بھیجی گئی ہے ان حرفوں کی طرف، تو وہاں پہ جو ہے تثنیہ کی ضمیر اور تثنیہ کے صیغے، تثنیہ کے شبہ فعل بولے ہیں۔ جیسے تکونو کے لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، تکونو داخلاً، تو اسی طرح یہاں پہ ثابتۃن، آپ بھی ثابتۃن نکالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ثابتۃن شبہ فعل یا کائنۃن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی الا حاضل لفظ مبتدا کی، تو الا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے مثال کی ترکیب دیکھیں، نحو مضاف، زیدن مبتدا، الا حرف جارہ، السطح مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، زید چھت پر ثابت ہے، یا کائنن کے، زید چھت پر موجود ہے۔ تو ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو زید کی طرف جائے گی، تو شبہ فعل ثابتن اپنے فاعل ہوا ضمیر اور علی السطح متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگی زیدن مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر
آگے وعلیہ دینن کو دیکھیں گے تو معطوف علیہ، ابھی نحو سے اس کو نہ جوڑیں کیونکہ دونوں مثالیں ہی ہیں، تو یہ معطوف علیہ ہو جائے گا۔ واو حرف عاطفہ، علیہ دینن، علیہ علی حرف جار، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہوگا ثابتن کے، ثابتن شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثابتن یا کائنن شبہ فعل، اپنی ہوا ضمیر فاعل، اور علیہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوگی دینن مبتدا مؤخر کی، خبر مقدم۔ تو دینن مبتدا مؤخر، دینن مبتدا مؤخر اپنی علیہ خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا زید علی السطح، معطوف علیہ کا، معطوف علیہ، علیہ بولتے ہیں الیہ نہیں، آپ نے الیہ پڑھا ہے تو معطوف علیہ ہے، عین علا کے ساتھ، الہ کے ساتھ نہیں، معطوف علیہ کا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہوگا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر مثالہا، یہاں پہ بھی ثابتۃ اگر پیچھے نکالتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہا نکال لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، مثالہا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر، مثالہ بھی کہہ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو مثالہ یا مثالہا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے دیکھیں، وقد تکون بمعنی الباء نحو مررت علیہ، وقد تکون بمعنی فی نحو قولہ تعالی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور قد مضارع پر ہے تو کبھی کبھی کا معنی دے گا، تقلیل قلت کا، تو کبھی وہ سے مراد علا، بمعنی البائی، بمعنی البائی تو با کے معنی میں ہوتا ہے، وہ علا کبھی کبھی با کا معنی دے رہا ہوتا ہے، یعنی ہوتا تو علا ہی ہے لیکن اس میں جو معنی مل رہا ہوتا ہے وہ الصاق کا ہوتا ہے، یعنی مررت علیہ کا معنی ہوگا مررت بہ، اس کے ساتھ سے معیت کا الصاق کا معنی دے گا، جیسے نحو جیسے مررت علیہ میں گزرا اس پر کا مطلب ہے اس کے پاس سے، اس کے ساتھ سے۔ وقد تکون بمعنی فی، و اور قد تقلیل قلت کے لیے، کبھی کبھی تکون وہ علا جو ہے بمعنی فی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس میں ظرفیت کا معنی مل رہا ہوتا ہے، نحو جیسے قولہ تعالی اس بلندیوں والے جس کی شان بلند ہے کے قول میں، وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو علی سفرٍ سفر پر نہیں ہوتے، سفر میں، تو علی یہاں پہ فی کے معنی میں ہوگا، یعنی تم سفر میں ہو۔ آگے دیکھیں ترکیب، وقد تکون، واو حرف عاطفہ، یا یہاں سے نئی بات شروع کر لیں تو قد حرف تقلیل بر مضارع پر، قد حرف تقلیل، ویسے حرف تحقیق ہوتا ہے، یہ چیز یاد رکھیں، تکون فعل ناقص، فعل مضارع فعل ناقص، اس میں ہیا ضمیر مؤنث غائب کی جو علا کی طرف جائے گی راجع بسوئے علا، وہ ضمیر اس کا اسم، بمعنی البائی، با حرف جارہ، معنی مضاف، البائی مضاف الیہ، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتتاً،
اگر پیچھے ثابتن آپ نکال رہے ہیں تو اس طرح ثابت تن نکال دیں، کیونکہ ہم نے اس کو خبر بنانی ہے فعل ناقص کی، تو یہ منصوب ہوگا ثابتن۔ اور اگر مونث جیسے بتا رہے ہیں کہ مونث ہی نکالیں تو زیادہ بہتر ہے، تو پھر یہاں پہ نکالیں ثابتن، منصوب کر کے پڑھیں کیونکہ خبر منصوب ہوتی ہے، ہم نے اس کو خبر بنانا ہے۔ ثابتن اسم فاعل شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی فعل ناقص تکونو کی۔ تکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوگا۔ مثال کو چھوڑ کے آگے واو حرف عطف دیکھیں تو معطوف علیہ واو حرف عطفہ قد تکونو، یہ ترکیب بھی بالکل اسی طرح ہے۔ قد حرف تقلیل، تکونو فعل ناقص، ہی ضمیر اس کا اسم جو اس میں موجود ہے جو علی کی طرف جائے گی۔ با حرف جارہ معنی مضاف، فی یہاں پہ فی لفظ مراد ہے تو یہ لفظ کے اعتبار سے مضاف الیہ، معنی مضاف اپنے فی مضاف الیہ سے مل کر مجرور، با حرف جار کا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق، اسی طرح ثابتہ تن کے ثابت تن نکال لیں یا ثابتہ تن نکال لیں، ثابتہ تن نکالنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ثابتہ تن اسم فاعل شبہ فعل کے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگی تکونو کی۔ تکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، وہ پچھلا معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اب درمیان میں مثالیں ہیں، ان کی ترکیب دیکھیں۔ نحو مررت علیہ، نحو مضاف، اس سے پہلے مثال ہا نکال لیں مونث کی ضمیر کے ساتھ، تو مثال مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا محذوف، تو نحو مضاف، مررت فعل، اس میں تو ضمیر متکلم کی اس کا فاعل، علی حرف جارہ ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررتو کے، مررتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال ہا مبتدا معذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا اسی طرح آنی نکال دیں تو پھر نحوہ پڑھیں گے، پھر یہ سارا مفعول بہ بن جائے گا، آنی فعل بفاعل کا، تو آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، نحو قولہ تعالی، نحو نکالیں تو خبر بنے گا، اور نحوہ نکالیں تو یہ نحوہ پڑھیں تو پھر مفعول بہ بنے گا۔ بہرحال اسی ترتیب سے مثال ہا نکال لیں یا مثال ہو بھی نکال سکتے ہیں۔ مثال مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مثال مضاف اپنے ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف جو یہاں پر موجود نہیں ہے، حذف ہے، نحو مضاف، قول مضاف آگے کے لیے، ہی ضمیر آگے کے لیے ذوالحال، تعالی فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تعالی فعل بفاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا، ہی ضمیر ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب مضاف الیہ ہوگا قولی مضاف کا، قولی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اگلی عبارت کو دیکھنے کی وجہ سے یہ قول بن جائے گا، ابھی نحو سے نہیں جوڑیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، واو جو ہے یہ قرآن مجید کے اعتبار سے وہاں پر باقی آگے کی عبارت پیچھے کی عبارت دیکھیں گے تو اس ترتیب سے بنے گی، آپ واو عطفہ کہہ لیں یا واو استئنافیہ کہہ لیں۔ ان حرف شرط، کنتم، کنتم جو ہے فعل ناقص کا ماضی کا صیغہ ہے تو جمع مذکر حاضر کا ہے، تو تم ضمیر اس میں اس کا فاعل، کنتم فعل ناقص، تم ضمیر اس کا فاعل،
کنتم فعل بفائل، کنتم اسم ناقص اور تم ضمیر اس کا اسم ہوگا، فعل بفائل نہیں، معذرت۔ اللہ تبارک و تعالی علم میں پختگی اور زیادتی نصیب فرمائے۔ رب زدنی علما۔ کنتم فعل ناقص، تم ضمیر اس کا اسم۔ علی سفرن، علی حرف جار، سفرن مجرور، علی حرف جار سفرن مجرور۔ جار اپنے مجرور سے مل کر، اب دیکھیں ہم نے کنتم فعل ناقص ہے اس کی خبر بنانی ہے، تو خبر بنانے کے لیے کنتم جمع کا صیغہ ہے تو آگے ثابتن یا ثابتتن نہیں نکالیں گے، کنتم مذکر ہے مذکر کا صیغہ نکالیں گے، اور جمع ہے تو پھر جمع کا نکالیں گے، ثابتن سے جمع ثابتونا، پھر ہم نے خبر بنانی ہے تو اس لیے ثابتونا کو ہم ثابتینا پڑھیں گے، ثابتینا نکالیں گے۔ ثابتینا اسم فاعل شبہ فعل، اور کیونکہ پیچھے تم ہے تو اس لیے یہاں پہ فاعل جو بنانا ہے وہ بھی تم بنائیں گے، اس کا ہم نہیں بنائیں گے، تو اس میں تم ضمیر، ثابتینا میں تم ضمیر، کیونکہ اسم فاعل میں ضمیریں نہیں ہوتی، موقع کے مطابق خود ہی نکال دی جاتی ہیں، تو تم ضمیر جو ہے اس کا فاعل، تو یہ علی سفرن اسی ثابتینا کے متعلق ہوگا، تو ثابتینا شبہ فعل جو ہم نے نکالا وہ اپنے فاعل تم ضمیر اور متعلق علی سفرن سے مل کر شبہ جملہ ہو کر نسبی حالت میں ہو کر فعل ناقص کی خبر ہوئی۔ فعل ناقص اپنے اسم تم ضمیر اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، یہ قرآن کے اعتبار سے کیونکہ ان شرط ہے، آگے جزا وہاں پر موجود ہے، تو شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ، تو جملہ شرطیہ ہو کر یہ مقولہ ہوگا قول کا۔ اگر ہم اس کو جملہ شرطیہ نہ بنائیں، فعل ناقص اپنے فاعل، اپنے اسم اور خبر سے مل کر، فعل ناقص اپنے اسم تم ضمیر اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو جزا نہیں ہے تو ان شرطیہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا، نحو مضاف یہ نہیں، یہ ہو کر مقولہ ہوگا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر اب مضاف الیہ ہوگا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مثالھا مبتدا محذوف کی، یا پھر نحو جو ہے یہ مفعول بہ ہوگا آنی فعل مقدر محذوف کا، مقدر کا محذوف کا، تو بہرحال مثالھا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔